السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 185، سورۃ النساء، آیت 156 تا 159، پارہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر ان کے بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کیا جو اللہ تعالی کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور بسبب ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے باندھنے کے، علی مریم، مریم پر، بہتان عظیمہ، بہت بڑا، وَقَوْلِهِمْ، اور بسبب ان کے کہنے کے کہ انا، یقیناً ہم نے، قتل کیا، المسیح، مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول، وما قتلوا، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا ان کو،
وما صلبوہ اور نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا ان کو، ولیکن اور لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا لہم ان کو، وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہ ان کے متعلق، ما لہم نہیں ہے ان کے پاس، بھی ان کے متعلق، من علم کوئی علم، الا سوائے اتباع الظن گمان کی پیروی کے، وما قتلوہ اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو یقینی طور پر، بلکہ رفعہ اللہ اٹھا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الیہ اپنی طرف، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزا نہایت غالب، حکیمہ خوب حکمت والا، وَإِن اور نہیں من اہل الکتاب کوئی اہل کتاب میں سے، الا مگر لیؤمنن البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا، بھی اس پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتی ان کی موت سے پہلے، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یکون وہ ہوں گے، علیہم ان پر، شہیدہ گواہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی آج کے سبق میں ان آیات بینات کے اندر فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں پر اللہ وحدہ لا شریک کا غضب نازل ہوا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کیا اور کفر کو اختیار کیا، اور پھر عیسیٰ حضرت بی بی مریم علیہ السلام پر بھی بہتان باندھ دیا، اور وہ بھی نعوذ باللہ زنا کا، کہ نعوذ باللہ من ذالک بی بی مریم زناکار تھیں اور اسی سے بیٹا پیدا ہوا، جبکہ وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ مریم علیہ السلام پاک دامن عورت، اور جناب مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر خاوند کے بیٹا عطا فرمایا۔ ان یہودیوں نے جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے حوالے سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی جن کے متعلق اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفر و شرک، ریاکاری، سود خوری پر ٹوکا اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے، تو یہ یہود جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے، اور جس عظیم خاتون کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے تھے، اسی پر یعنی مریم پر زنا کی تہمت لگا دی، اور جسے دل سے رسول مانتے رہے، گناہوں سے باز رہنے ٹوکنے پر انہیں قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک شہر میں سکونت اختیار نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے۔ یہودی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے تھے، اس وقت کے دمشق کے بادشاہ کے پاس گئے، اور یہ بادشاہ مشرک اور ستارہ پرست تھا۔ یہ بادشاہ مشرک اور ستارہ پرست تھا۔ یہودیوں نے جا کر اس ستارہ پرست مشرک بادشاہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی کہ بیت المقدس میں ایک ایسا شخص ہے
جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے اور بادشاہ کی رعایا کو بھی خراب کر رہا ہے۔ یہود جو جھوٹ بول سکتے تھے اس مشرک بادشاہ کے سامنے جا کر بولے۔ بادشاہ سن کر غضبناک ہوا اور بیت المقدس میں اپنے نائب کو اور گورنر کو لکھا کہ اس شخص کو فوری گرفتار کر کے تخت دار پر پھانسی پر چڑھا دیا جائے اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا جائے۔ جب بیت المقدس کے نگران کو یہ خط ملا اس نے اس مشرک بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور یہودیوں کی ایک جماعت لے کر اس مکان کا گھیراؤ کر لیا جس میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 12 حواری موجود تھے یا 13 یا 17۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحاب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12، 13 یا 17 کی تعداد میں موجود تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یا تو مجھے مکان سے باہر نکلنا پڑے گا یا یہ کہ تھوڑی دیر بعد یہ مکان کا محاصرہ کیے ہوئے لوگ دیواریں پھلانگ کر دروازے توڑ کے اندر گھس آئیں گے۔ یہ جمعے کا دن تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا، اور آج میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں تو بھی جمعہ کا دن ہے لیکن فرسٹ ٹائم ہے۔ جمعے کا دن تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا۔ یہودیوں نے محاصرہ کر لیا۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے حواریوں سے کہا تم میں سے کون شخص ہے جس کی مجھ سے مشابہت پیدا کر دی جائے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں میری جگہ سولی پر چڑھنے کے لیے موت کا پیالہ پینے کے لیے کون تیار ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ تو ابھی کم عمر ہے، 2-3 مرتبہ پوچھا مگر ہر مرتبہ یہی نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اس حواری پر، اس نوجوان پر ڈال دی گئی جس سے وہ ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے دکھنے لگا، نظر آنے لگا۔ ادھر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس مکان کی چھت میں ایک روشن دان کھول دیا گیا، یعنی چھت کو کھول دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اونگ طاری ہوئی اور جناب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی کی طرف ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں آل عمران میں آیت 55 میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو یوں اس آیت کا اتمام ہوا۔ اللہ کے اس فرمان کا یہ فرمان مکمل ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ آپ کے حواری مکان سے باہر نکلے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل نوجوان کو دیکھا، پکڑا اور سولی پہ چڑھا دیا اور رات کے وقت سولی پر چڑھایا اور سر پر کانٹوں کا تاج بھی رکھ دیا۔ اب یہ کہنا تھا یہودیوں کا کہ ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کر دیا علیہ السلام، جو کہ اللہ کا رسول تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی مسیح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنے گمان میں قتل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے چند جواب مفسرین نے دیے۔ پہلا یہ کہ وہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتا تھا
یعنی یہودیوں کے بقول وہ جو رسول اللہ سمجھتا تھا ہم نے اسے قتل کر دیا. دوسرا یہ کہ وہ بطور طنز انہیں رسول اللہ کہہ رہے تھے. تیسرا یہ کہ یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کو بطور فخر ذکر کرنے پر اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے اکرام اور شرف کے اظہار کے لیے یہ الفاظ لے کر آیا. اللہ تعالی رسول اللہ کا اللہ تعالی نے اضافہ کر دیا کہ ان ظالموں نے کتنی بڑی ہستی کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا یا قتل کرنے کے درپے ہوئے. کتنی بڑی ہستی کو قتل کرنے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب یہودیوں کو خود ہی اس وقت شک ہونے لگا کہ کوئی گڑبڑ تو ہے, کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے. شک ان کو وہیں پر ہی شروع ہو گیا کہ جسے ہم نے سولی چڑھایا وہ کوئی اور نہ ہو, کہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے کوئی اور نہ ہو. اور یہودیوں کے اس دعوے سے نصارہ بھی متاثر ہوئے اور یہودیوں کی طرح انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. جیسا کہ آج بھی عیسائیت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ چڑھا دیے گئے, جبکہ وہ 12, 13 یا 17 بندے اصل حقیقت حال سے وہی واقف تھے کہ انہوں نے لائف میں اپنی آنکھوں سامنے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کی چھت میں سے اوپر کو اڑتے ہوئے دیکھا. تو پیارے بھائیوں کیا پتہ چلا, حق کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کی طرف زیادہ لوگ ہوں گے, یہ حق کی کوئی نشانی نہیں کہ اس کی طرف زیادہ لوگ ہوں گے. بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے تھے؟ 313. احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفوں میں کھڑے رہ جانے والے کتنے تھے؟ 700. اور ابو جہل اینڈ کمپنی اور مکہ کا لشکر جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آیا, کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کتنے تھے؟ ابو جہل کا لشکر 950 اور ابو سفیان کا لشکر 3000. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کتنے ہیں؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری 12, 13 یا 17 کی تعداد میں تھے. ان کو یہ معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ اوپر اٹھا لیا, باقی عیسائیت اور یہودیت کا وہ دعویٰ ہوا اور آج تک چلا آ رہا ہے. ہوا ہوگا ایسا کہ یہ 12, 17 کہتے رہے ہوں گے اور لوگوں اللہ نے عیسیٰ کو بچا لیا, عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے. لیکن 12, 13 کی کون سنتا ہے؟ یہاں تو سواد اعظم کے نعرے لگتے ہیں. آج بھی مسلمانوں میں سے بدعقیدہ اور مشرک لوگ اپنی بڑی تعداد پر بڑا دام رکھتے ہیں, اپنی بڑی تعداد پر خود کو اہل حق تصور کرتے ہیں. اگر بڑی تعداد کا اہل حق ہونا یہ حق کا معیار ہوتا تو کیا خیال ہے, عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھا دیے گئے یا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے؟ ان 12, 17 حواریوں کا بھی یہی عقیدہ تھا, کلمہ پڑھنے والی امت کا بھی یہی عقیدہ ہے. جس امت نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھا, اس امت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب 12, 13 کہتے رہوں گے جھوٹ ہے جھوٹ, لیکن 12, 13 کی کس نے سننی ہے؟ تو یہی حال آج بھی حق کا ہے. اس لیے یہ اہل حق یا حق کی یہ معیار نہیں ہے, حق کا یہ معیار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ حق ہوگا, جو کم ہوں گے تو وہ باطل ہوگا. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودیوں کے دعوے کی صاف نفی کی
اور کہا کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو شبیہ بنا دیا گیا اور اسے سولی چڑھا کر سمجھا گیا کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا اور پھر وہاں سے قرب قیامت میں دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا عادل حکمران بن کر آنا، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث کے اندر ہے جو کہ متواتر کا درجہ رکھتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے جناب حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، عثمان بن ابی عاص، نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمر بن عاص رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر بہت سے صحابہ کرام کی روایت کردہ صحیح احادیث کہ جن کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا ہے؟ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، فرمایا قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک عادل حاکم حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ اور یہ روایات بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، صحیح بخاری میں، مسند احمد میں اور دیگر جگہوں میں۔ تو امت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ قیامت سے پہلے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہوگا اور صلیب توڑ دی جائے گی، اور یہود و نصارہ جو کلمہ پڑھ لیں گے، جو کلمہ پڑھ لیں گے، جو بچیں گے وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو آپ کی وفات کے موقع پر جتنے بھی یہود اور نصارہ ہوں گے یا تو وہ کلمہ پڑھ لیں گے، جو کلمے سے انکاری ہوں گے مسلمانوں کی تلوار سے ذبح کر دیے جائیں گے۔ تو مسلمانوں صحیح معنوں میں جو ہولوکاسٹ ہوگا نا، یہودیوں کا قتل عام، وہ جناب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ پتھر تک اور درخت تک یہ کہے گا کہ مجاہد میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔